جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم، ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آئی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات مبارکبادی دینے کے قابل ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، مدرسے کے ساتھ ہے، اللہ کے مبارک کلام کے ساتھ ہے۔ میرے محترم، یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے میرے اور آپ کے سامنے دین کی صحیح شکل آتی ہے۔ ہمارے علماء اکرام ہمیں بتلاتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ نہ جانے ہم اپنی جہالت کی وجہ سے کیسی کیسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء اکرام ہمیں آئینہ دکھلاتے ہیں، ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا رخ کیسا ہونا چاہیے۔ میرے محترم، آج ہمارا اکثر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں کے خلاف بڑے مسائل ہیں، بڑے حالات ہیں۔ جہاں دیکھو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ ہے، اسکیمیں ہیں، سازشیں ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں، حکومت کو دوش دینے کے بجائے، کسی پی ایم کو دوش دینے کے بجائے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن صاف کہہ رہا ہے، واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں، تمہارے اوپر جتنے حالات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی کٹھنائیاں ہیں، یہ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہیں۔ تم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، زمین اور آسمان کے تیور بتلا رہے ہیں، تمہارا خدا تم سے روٹھ چکا ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو مسلمانوں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کھاتے ہیں، اگر کسی سے قرض لیا نہ دینے کا جذبہ ہمارا ہے، زمین ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، پڑوسیوں کو ہم ستاتے ہیں، اور جو ہے کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں، تم ہی بتلاؤ، اور جو ہے تم ہی بتلاؤ، کیا ان گناہوں کے ساتھ، کیا ان برائیوں کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، تمہاری ان برائیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر حالات کا شکنجہ کس دیا گیا ہے، تمہاری ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، انفرادی زندگی کا بھی اور اجتماعی زندگی کا بھی، شادی بیاہ کے سلسلے میں ہم کیسی کیسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے محترم، کتنی عجیب بات ہے، آج جو ہے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، آج بھی ہم نماز کے مسائل کے محتاج ہیں۔ کسی عالم صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، سجدہ سہو واجب ہوا کہ نہیں ہوا ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انجیکشن کی ضرورت ہے، انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، ہم کسی عالم سے رابطہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے، جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے ہم کسی عالم سے معلوم کرتے ہیں، ہم کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ شادی کے سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا ہیں، اسلامی اصول کیا ہیں، اس طرح جو ہے کیسی لڑکی کا انتخاب ہونا چاہیے، بارات کے سلسلے میں اسلامی اصول کیا ہیں۔ ہم نے نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ ہم صرف نماز روزے کو دین کا احکام سمجھتے ہیں، اور
اسی کے متعلق مسائل ہے۔ یہ شادی بیاہ یہ تو ہمارا سماج کا معاملہ ہے، ہمارا سماجی معاملہ ہے، ہماری برادری کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں جو پرمپرا چلی آ رہی ہے اسی کے مطابق ہم شادی کریں گے۔ مسلمانوں ایسا نہیں ہے، جس طرح نماز روزہ ایک عبادت ہے، شادی بیاہ ایک عبادت ہے، جس طرح نماز روزہ ایک حکم ہے، شادی بیاہ ایک حکم ہے۔ اور جس دن شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اس دن سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس دن بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، شرک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمارے گھر کے اندر رحمت آئے گی، برکت آئے گی، محبت آئے گی، چین آئے گا، سکون آئے گا، نہیں آئے گا۔ وہ گھر تو تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، جہاں میرے نبی حضرت علیہ السلام کے لہو دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، ایسی شادیوں کا اثر جو ہے اولاد پر پڑتا ہے۔ یہ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی تربیت کرنا، ماں باپ کے فرائض میں سے ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا۔ اگر کسی وجہ سے ہماری بے توجہی کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے روز یہ ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے، ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے۔ ماں باپ کو شکایت بہت رہتی ہے، ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بیٹا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ میرے محترم ہم بھی تو دیکھیں، ہم نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں نہیں کیے ہیں؟ کیا حقوق ہیں؟ ارے اس دنیا میں شادی سے پہلے، شادی کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، شادی سے پہلے اور پیدا ہونے سے پہلے آنے والے بچے کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ ارے جس کا بھی کہیں نام و نشان نہیں اور کہیں وجود نہیں، کیا حق ہے؟ اور اس باپ پر، اس نوجوان پر جس نے ابھی شادی نہیں کی ہے لیکن اس کا شادی کرنے کا ارادہ ہے، تو ایسے آنے والے بچے کا حق ہے کہ اپنی نکاح کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس کے یہاں دینداری ہو، نماز ہو، روزہ ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے کا جذبہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہو، اس کا کریکٹر خراب ہو، اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں۔ یہ نوجوان آزاد نہیں ہے کہ جس کی شکل و صورت اچھی لگ گئی اور اسے شادی نہ کر لے، نہیں، آنے والے بچے کا حق ہے کہ اپنے نکاح کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے، ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس کے یہاں جو ہے دینداری ہو، صالحیت ہو، اچھائی ہو، بھلائی ہو۔ کیونکہ اس کی گود سے جو بچہ جنم لے گا اور اس کی گود میں جو بچہ پھلے گا وہ صالح بنے گا، وہ دیندار بنے گا، وہ عبدالقادر جیلانی بنے گا، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے گا، وہ حضرت صابر کلیری بنے گا، وہ حضرت جمجھانوی بنے گا، وہ گنگوہی بنے گا، وہ نانوتوی بنے گا، وہ شیخ الہند بنے گا، وہ محسن احمد مدنی بنے گا۔ اگر اس نوجوان نے اپنے نکاح کے لیے ایسی لڑکے کا انتخاب کیا جس کے اندر نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اور جو ہے اپنے بڑوں کی تعلیم کرنے کا جذبہ نہ ہو، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہو، اس کا کریکٹر خراب ہو، تو اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا اور اس کی گود میں جو بچہ پلے گا وہ شیطان بنے گا، وہ ماں باپ کو ستانے والا بنے گا، وہ سلمان خان بنے گا، وہ شاہ رخ خان بنے گا۔ اس لیے اس نوجوان کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے مرحلے پر آنے والے بچے کا حق کا خیال کرتے ہوئے اپنے نکاح کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس کے یہاں دینداری ہو۔ مسلمانوں ہم اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں، خدا کی قسم جہاں لڑکی والوں کی جو ہے، جہاں لڑکے والوں کی غلطی ہے لڑکی والوں کی بھی غلطی ہے۔ لڑکی والے یہ تلاش کرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ کس لڑکے کی ہے، جب لڑکی والے یہ تلاش کرتے ہیں کہ 50 بیگھہ زمین کس لڑکے کے پاس ہے، ہم اپنی لڑکی کو وہاں پر دیں گے تو حالات بگڑیں گے، حالات خراب آئیں گے، شرابی ملیں گے، جواری ملیں گے، نشہ کرنے والے ملیں گے، تو پھر ایسے بچے پیدا ہونا۔ میرے محترم ابھی ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئی، ہمیں اور آپ کو چاہیے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آج مسلمانوں یہی وجہ ہے کہ آج حالات بگڑ رہے ہیں،
اللہ کے رسول کے حکم کو ہم نے اور آپ نے ٹھکرایا، نوجوانوں نے ٹھکرایا، گھر کے ذمہ دار نے ٹھکرایا، امام صاحب نے ٹھکرایا، میرے جیسے نام کے مولوی نے ٹھکرایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا ہے، جو مسجد کا امام ہے، جو مدرسے کا مدرس ہے، چاہے کوئی امیر صاحب ہے، چاہے کوئی پردھان جی ہے، چاہے کوئی چودھری صاحب ہے، چاہے گاؤں کا ذمہ دار ہے، چاہے کوئی بستی کا ذمہ دار ہے، ایک ایک امتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو حکم دیا ہے۔ میرے محترم کہ اگر کوئی برائی سر اٹھائے چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے، یہ ہمت نہیں، یہ طاقت نہیں تو زبان سے روک دے، یہ ہمت نہیں، یہ طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اول درجہ ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ زبان سے روکے، تیسرا درجہ دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ ڈی جے بج رہا ہے، آپ کھانا کھا رہے، ڈی جے بج رہا ہے، آپ بارات میں جا رہے، آپ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ اس کے یہاں شادی میں شریک ہیں، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ تم بتلاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہے اول درجہ ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ زبان سے روکے، اور تیسرا درجہ زبان دل سے برا سمجھے، اور آخری درجہ دل سے برا سمجھے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ میرے محترم کتاب فضائل اعمال کے اندر آپ نے سنا ہوگا، فضائل اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او جبریل جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، دیکھا ایک اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ میرے محترم کہا اے اللہ تیرا ایک بندہ تیری تعریف تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، کہا سب سے نیچے رکھنا، سب سے نیچے رکھنا، اسے اپنا فکر ہے، میرے بندوں کا فکر نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم بھی سوچیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ہمارے بچے کہاں ہیں، ہماری اولاد کہاں ہیں، ہمارے محلے والے کہاں ہیں، اس میں کا کاروبار کر رہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تو سب ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اپنے بچوں کو دین سے جوڑا، اللہ کے قرآن سے جوڑا، علماء سے جوڑا، مدرسے سے جوڑا، میرے محترم اس کا ثواب باپ کو مل رہا ہوگا، اس کا ثواب ذمہ داروں کو مل رہا ہوگا، بیٹا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، اور اللہ کی رحمت تمہاری قبروں کے اوپر برس رہی ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنے بچوں کو دین پر نہ لگایا، اللہ کے قرآن سے نہ جوڑا، مدرسوں سے نہ جوڑا، تو میرے محترم تمہارے بیٹے شراب خانے کے اندر پہنچ گئے، تمہارے بیٹے اسماعیل کے کاروبار میں پہنچ گئے۔ قیامت کے روز ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا، جب تک کہ ایک ایک سوال کا جواب نہ توڑو گے تو تمہارا قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ سب حضرات اپنی بستی کے اندر رہتے ہوئے محنت کریں، جو ہمارے علماء کرام نے ہمیں سمجھایا ہے، ہم سب اس کے اوپر محنت کریں، سچے دل سے کریں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے محترم ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، ملک الموت باہر کھڑے ہیں، حضرت علیہ السلام اندر تشریف فرما ہے، فرمایا یا رسول اللہ ملک الموت اندر آنے کی چاہتا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ ملک الموت اندر آنے کی چاہتا ہے۔ اندر بلائے، کہا اندر بلاؤ، کہا کیسے آنا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ کو لے جانے کے لیے، اچھا مجھے بھی لے کر کے جائے گا، میری بھی جان نکالے گا؟ یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے قریب آ سکوں؟ ہاں اتنا جانتا ہوں جب سے میں رب نے اس کائنات کو بنایا آج تک ایسا نہیں کہا ہے جیسا کہ آج کہا ہے۔ کہا
میرے اللہ نے کہا ہے دیکھ میرے محبوب کے دربار میں جانا، بڑے ادب سے جانا، بڑے ادب سے جانا، اجازت لے کر کے جانا، میرا محبوب آنا چاہے تو لے کر کے آنا اور نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر کے چلے آنا۔ حضور علیہ السلام نے حجب علیہ السلام کو دیکھا، حجب علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آسمانوں میں تیاری ہو چکی ہے، اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ فرمایا اچھا جلدی کرو جلدی کرو، کہا ٹھہرو۔ سر مبارک کو جھکایا، آنکھ مبارک کو بند کیا، سوچتے رہے، کچھ دیر کے بعد آنکھ سر مبارک کو اٹھایا، آنکھ مبارک کو کھولا، کہا جبریل جانا نہ جانا میں بعد میں فیصلہ کروں گا، پہلے میرے رب سے معلوم کر کے آؤ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آج امت دیکھے ہم کون سے راستے پر جا رہے، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، ارے تایا کو منایا جاتا ہے، ماموں کو منایا جاتا ہے، پردھان جی کی خوشامد کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت، نوجوانوں کو یاد کیا ہے، ہمارے بزرگوں کو یاد کیا ہے، بچوں کو یاد کیا ہے، عورتوں کو یاد کیا ہے، قیامت تک آنے والے ایک مسلمان کو یاد کیا ہے میری امت کا کیا بنے گا۔ اور آج یہ امت کون سے راستے پر جا رہی ہے میرے محترم، اس لیے ہم سبوں کو چاہیے، ہمارے علماء کرام نے جو ہمیں بتلایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم سب عمل کرنے والے بنے۔ میرے محترم حج علیہ السلام گئے، کہا اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی ہے، اللہ نے کہا او جبریل میرے محبوب سے کہہ دے، میرے محمد سے کہہ دے تیرے چلے جانے کے بعد تیری امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب مجھے لے کر کے چلو۔ مسلمانوں وقت تھا میرے نبی علیہ السلام یہ کہتے میری فاطمہ کا کیا بنے گا، حسن کا کیا بنے گا، حسین کا کیا بنے گا، علی کا کیا بنے گا، عثمان کا کیا بنے گا، عمر کا کیا بنے گا، ابو بکر کا کیا بنے گا، میرے صحابہ کا کیا بنے گا۔ فاطمہ سے بڑی محبت ہے، خیال نہیں آیا، حسن سے بڑی محبت ہے، تصور نہیں آیا، اگر خیال آیا تو امت کا خیال آیا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آج مسلمان کون سے راستے پر جا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عزت کو میرے طریقے میں چھپا کر کے رکھا ہے، اگر میرے طریقے کے اوپر عمل کرو گے تو عزت پاؤ گے، اگر میرے طریقے کے اوپر عمل نہ کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ نے برکت کو سنت کے اندر رکھا ہے، اگر سنت کے اوپر عمل کرو گے مسلمانوں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، اگر سنت کے اوپر عمل نہ کرو گے تو اللہ برکتوں سے محروم کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے، آپ حضرات نے ہمارے علماء کرام کے سامنے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم سب اس کے اوپر عمل کریں گے، سب ہاتھ اٹھا کر کہیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن